حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو جو لقب صدیق ملا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے نا، ابو جہل نے کہا ابو بکر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے میں آسمانوں کی بھی سیر کر جنت بھی دیکھ آیا ہوں، دوزخ بھی دیکھ آیا ہوں، اللہ سے بھی مل آیا ہوں، یہ بات کوئی کرنے والی ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا واقعی یہ تو بات بڑی عجیب ہے۔ اس نے کہا صحیح بتاؤ جو یہ کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے؟ کہا نہیں وہ سچ نہیں کہتا۔ کہا اگر یہی بات محمد کہیں تو تم مانے گا؟ کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو میں مان لیتا ہوں، اگر انہوں نے کہا ہے نا تو اسی طرح ہی ہے، یقیناً اسی طرح ہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہوگا، یقیناً، اس لیے آپ کو صدیق کا لقب میں۔ میں ایک بات آپ سے عرض کروں، سارے یہاں پر ینگ بھی بیٹھے ہوئے، آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا ایک دجالی سلسلہ ہے، اور یاد رکھیے گا اس حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہے 27ویں شب رات جو ہے وہ عبادت کرنا اور صبح روزہ رکھنا ہے، اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ کیا ہے؟ ضعیف اور من گڑت ہونے میں فرق ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا میری؟ کسی حدیث کی سند ضعیف ہونے میں اور من گڑت ہونے میں بڑا فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے پاس سے کسی نے بات بنائی ہو، ایک ہے سرکار کی طرف سے لیکن اس کی سند ضعیف ہے، آگے پہنچانے والے بندے ضعیف ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو دوسری بات یہ ہے عوام اگر کسی طریقے سے بازار چھوڑ کر سوشل میڈیا چھوڑ کر گند چھوڑ کر اگر اللہ کے گھر میں آ رہی ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ یہ جو برساتی مینڈک نکلتے ہیں یہ اسی طرح کے بدبخت ہوتے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو مشکلات پیدا نہ کرو، بشروا ولا تنفروا، فرمایا خوشخبریاں دیا کرو لوگوں میں نفرتیں پیدا نہ کرو۔ تو ہم لوگ جو یہاں پر بلاتے ہیں تو کیا ہم لوگوں نے آپ سے پیسے لیے یا ہم لوگوں نے آپ کو کوئی گناہ کی طرف لگایا؟ نہیں نہیں، میرے سمیت آپ سب کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کا ذکر کرنا ہے، اور جن کے صدقے ہمیں زندگی ملی ہے ان کی تعریف کرنی ہے کہ خدایا شکر ہے تو نے ایسا نبی عطا کیا ہے، ایسا نبی عطا کیا ہے جس نے ایسا دین دیا ہے کہ ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، وہ ایسا دین ہے جس کی راتیں بھی ایسی روشن ہیں جیسا دن روشن ہوتا ہے۔ تو یہ اس میں کوئی بات، یہ بس ایسے بندو یاد رکھیے گا اس طرح کے بدبختوں کی باتیں سننے سے بھی دماغ خراب ہوتے ہیں، سننا ہی نہیں کریں۔ بس کہہ دیا سرکار قرآن پاک کی آیت ہے، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر ثم استقاموا، پھر اس پر کھڑے ہو گئے تو اللہ عز و جل فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے دین کی کوئی بات ہے سند کا ضعیف ہونا یہ علماء کے لیے بات ہوتی ہے، عوام کے لیے نہیں ہوتی ہے، یہ عالمانہ باتیں ہوتی ہیں، عوام میں اس طرح کی جو ہے نا وہ انتشار نہیں پھیلانا چاہیے۔ اور پھر ان لوگوں کو یاد آ جاتی ہے جب کوئی ذکر کرنے کے لیے عوام بیٹھتی ہے، میں کہتا ہوں آگے اتنے حالات خراب ہیں، اتنے حالات خراب ہیں، نمازوں کے ٹائم نمازی نہیں ہوتے، مسجدیں ہماری ویران ہیں، اگر کسی بہانے سے اس ٹائم تو آپ میں سے بہت سارے ہوں گے جو سوئے ہوئے ہوں گے گھر، عام دنوں میں اسی طرح ہوتا ہے نا، تو کیا یہ اللہ کا کرم نہیں ہے کہ آپ بسترے چھوڑ کر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے؟ یہ اللہ کا کرم ہے نا۔ تو ایسا بدبخت اگر آپ کو ورگلانے کی کوشش کرے اسے کہیں تو میرا دماغ خراب نہ کر، اپنا کام کر۔ کیا اللہ کا ذکر کرنا بھی کوئی بدعت ہو سکتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون، ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، کیوں؟ تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیا کریں۔ باقی اس طرح کے فصلی بٹیروں کی اور برساتی مینڈکوں کی اس طرح کی باتیں سننے کا مقصد کوئی نہیں ہے، اپنے ذہن خراب نہ کریں۔